پھر دوسرے دن آیا، صبح کی نماز کالی کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، اللہ کے محبوب نے سلام پھیرا، ابو دجانہ جلدی جلدی باہر نکل گیا۔ تیسرے دن جب جلدی نکلنے لگا تو صحابہ نے دوسرے دن بتا دیا، یا رسول اللہ ابو دجانہ بڑے جلدی میں نکل جاتا ہے، خیر تو ہے؟ تو جیسے ہی تیسرے دن کا سلام پھیرا کالی کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی نکلنے لگے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو دجانہ خیر تو ہے؟ آج کل تو نماز کے فوراً بعد چلا جاتا ہے، کیا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی کھجور پک گئی ہے، فصل کا زمانہ ہے، میرے پڑوسی کے گھر کے اندر ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اور اس کھجور کے درخت سے کھجور گرتی ہے میرے گھر کے اندر، اس کی شاخیں میرے گھر کے اندر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر رینگنے والے جتنے چیزیں ہیں ان کا رزق میرے ذمے ہے۔ اللہ نے چرند پرند انسان سب چیزوں کی رزق کی ذمہ داری لی ہے، اللہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، رزق مل رہا ہے، جس کا جتنا مقدر ہے اللہ رب العالمین وقت سے پہلے ادا کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر رزاق ذات اللہ رب العالمین کی ہے، بندہ رزاق نہیں ہے۔ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا رزق کماتا ہوں، رزق دینے والا اللہ ہے، یہ بچوں کے رزق کا محافظ ہے۔ رزق دینے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے، اور حلال رزق کمانا ہماری ذمہ داری ہے کہ حلال رزق جب ہوگا تو حلال رزق سے جو نشو و نما ہوگی، حلال رزق سے جو پرورش ہوگی، اس سے عبادت قبول ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ بچے کے منہ میں حرام لقمہ چلا گیا تو وہ ایک لقمہ حرام کا نہیں جاتا، بلکہ اس کے پیٹ کے اندر جہنم کا ایک انگارہ جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کو حلال رزق کھلانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی معمول تھا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تعلیم ارشاد فرمائی کہ خود بھی حلال کھانا ہے اور بچوں کو بھی حلال کھلانا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات میں سے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جس کا نام حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صبح کی نماز پڑھتا۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء نصیب ہوئی، حضور مقتدا بنے اور یہ مقتدی بنے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور کالی کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ کتنی شان ہے صحابہ کی، سبحان اللہ۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز پڑھی، جیسے ہی میرے محبوب نے سلام پھیرا، ابو دجانہ جلدی جلدی سے مسجد سے باہر نکل گیا۔ پھر دوسرے دن آیا، صبح کی نماز کالی کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، اللہ کے محبوب نے سلام پھیرا، ابو دجانہ جلدی جلدی باہر نکل گیا۔ تیسرے دن جب جلدی نکلنے لگا تو صحابہ نے دوسرے دن بتا دیا، یا رسول اللہ ابو دجانہ بڑے جلدی میں نکل جاتا ہے، خیر تو ہے؟ تو جیسے ہی تیسرے دن کا سلام پھیرا کالی کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی نکلنے لگے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو دجانہ خیر تو ہے؟ آج کل تو نماز کے فوراً بعد چلا جاتا ہے، کیا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی کھجور پک گئی ہے، فصل کا زمانہ ہے، میرے پڑوسی کے گھر کے اندر ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اور اس کھجور کے درخت سے کھجور گرتی ہے میرے گھر کے اندر، اس کی شاخیں میرے گھر کے اندر ہیں۔ تو رات کو کھجور گری ہوتی ہے، تو بچے جب اٹھتے ہیں صبح تو وہ کھجور کھا لیتے ہیں، اور یہ کھجور پڑوسی کی کھجور ہے، اور میں یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میرے بچوں کے پیٹ میں وہ کھجور کا ایک دانہ چلا جائے جو کہ میرے بچوں کے لیے حرام ہے، اس لیے جلدی جلدی جاتا ہوں، وہ کھجور چنتا ہوں اور چن کر اپنے پڑوسی کے گھر میں پہنچا دیتا ہوں، تاکہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ کھجور میں چن کر اپنے پڑوسی کے گھر میں پہنچا دوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا کہ میں نے جو تعلیم ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دی تو یہ پورے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، ابو دجانہ تمہارے اس عمل پر تمہیں جنت کی بشارت ہو، اللہ رب العالمین تمہارے اس عمل سے اتنے خوش ہوئے کہ تمہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو دوستو، زمین انسان کے رزق کا مسکن ہے، اس میں ہم اپنے اہل و عیال کے رزاق نہیں ہوتے بلکہ محافظ ہوتے ہیں، ہمیں ان تک رزق حلال ممکن بنانا ہوتا ہے۔
ان کو حلال حرام کا فرق سمجھانا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود باشعور ہو جائیں۔ آج مال حرام ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، اور لوگ جو جواز بھی بچوں کو بناتے ہیں کہ جی بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، حالانکہ صحابہ کرام کے بھی بچے تھے تو انہوں نے کتنا خیال کیا اپنے بچوں کے پیٹ میں لقمہ حرام کو بچانے سے کہ میرے بچوں کے پیٹ میں لقمہ حرام کا نہ جائے۔ تو دوستو، حلال لقمے سے عبادت قبول ہوتی ہے، حلال لقمے سے بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، حلال لقمے سے بندے کے رزق میں برکت ہوتی ہے، بندے کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اگر ایک لقمہ حرام کا چلا گیا تو ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑا گندہ حال، بکھرے ہوئے بالوں والا، خشک کھالوں والا، وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، خانہ کعبہ کے ساتھ چمٹ کر کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا اوڑھنا حرام، اس کا پہننا حرام۔ تو جب اس کے اوپر ہر چیز حرام ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ تو دعا کی قبولیت اور عبادات کی قبولیت میں لقمہ حلال کو بڑا عمل دخل ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حلال لقمہ کمائیں اور حلال لقمہ کھائیں، خود بھی کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی حلال لقمہ کھلائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو حلال و حرام میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔